السلام علیکم۔ ہم اختلاف فکر و نظر پہ گفتگو کر رہے تھے کہ انسانی دنیا میں جو ہمیں فکر میں جو اختلاف نظر آتا ہے اور اس اختلاف کے نتیجے میں جو انسانوں میں جو تقسیم ہے اور جو مختلف مکاتب فکر وجود میں آئے، یہ لازمی اور ناگزیر چیز ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ انسانوں میں ہمیشہ اختلاف رہے گا اور انسان کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ اختلاف کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور جو لوگ اس اختلاف فکر و نظر کا خاتمہ چاہتے ہیں وہ ایک ایسی چیز کا خاتمہ چاہتے ہیں جو ناممکنات میں سے ہے۔ تو ہمارے لیے جو کرنے کا کام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس اختلاف فکر و نظر کے ساتھ جینا سیکھیں، اس کو قبول کرنا سیکھے، اس کو برداشت کرنا سیکھے، رواداری سیکھے، برداشت سیکھے، اور جس طرح مجھے اپنی رائے رکھنے کا اور بیان کرنے کا حق ہے، بعینہ ہی یہی حق دوسرے انسانوں کو بھی دینا چاہیے۔ تو اس پہ ہم بات کر رہے تھے، اور اس میں پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو انسانی دانش میں جو اختلاف ہے یہ کیوں ہوا، اور وہ کون سے بنیادی انسانی سوالات تھے جن کا جواب دیتے ہوئے انسانوں میں فکری اختلاف واقع ہوا، اور پھر ان سوالوں کا جواب کھوجتے ہوئے یا ان کا جواب تلاش کرتے ہوئے انسانوں نے جن مختلف ذرائع علم پہ انحصار کیا، ہم نے اس پہ بہت ڈیٹیل سے تو نہیں لیکن اجمالی طور پر ہم نے اس پہ گفتگو کی، اور یہ بتایا کہ انسان کی معلوم تاریخ میں انسانوں نے اپنے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے کن ذرائع علم کو اپنایا۔ اور اس میں سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ سب سے پہلے انسان نے دیومالا کو بطور ذریعہ مانا، اس کے بعد عقل کو، پھر ایک اور ذریعہ علم انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے رہا ہے وہ ہے حواس، اور پھر اس کے بعد ہم نے وجدان پہ بات کی، اور پھر اس کے بعد وحی اور الہام پہ ہم نے بات کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، سوالات متنوع اور مختلف ہے اور بے شمار ہے، اور ان سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ہوئے انسانوں نے جو ذرائع علم مختلف استعمال کیے یا اختیار کیے وہ بھی مختلف ہے۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم مختلف سورسز آف نالج کو اختیار کریں گے، ذرائع علم کو اختیار کریں گے، تو اس سے پھر اختلاف واقع ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی ایک ہی ذریعہ علم کو اپنے انسان کے بڑے بنیادی سوالوں کے تلاش میں اختیار کرتے ہوئے کیا اس سے اختلافات کا خاتمہ ممکن ہے؟ تو اس حوالے سے جب ہم انسانی دانش کا، انسانی فکر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک ہی ذریعہ علم کو اختیار کرنے کے باوجود بھی انسانوں میں فکر کا اختلاف برقرار رہا ہے۔ یعنی جو لوگ محض عقل کو ذریعہ علم مانتے ہیں، ریشنلسٹ، تو ان کے اندر بھی ایک ہی سوال کا جواب دیتے ہوئے مختلف مفکرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم وجدان کو دیکھیں تو وجدان سے جو جواب ملا اس کے اندر بھی اختلاف نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم وحی اور الہام کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں اختلاف نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی ذریعہ علم کو تسلیم کرنے یا مان لینے سے ضروری نہیں ہے کہ اختلافات کا خاتمہ ہو۔ تو یہ انسان کی آگے ہم بات کریں گے اسباب اختلاف اور ان چیزوں پر۔ تو یہ جس طرح سے انسان کا ذہن بنا ہوا ہے، جو اس کی طبیعت جس انداز سے پہ ڈالی گئی ہے، یہ اس کا لازمی اور ناگزیر نتیجہ ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ انسانوں میں اختلافات واقع ہوں۔ یہاں پر ہم بطور مثال وحی اور الہام کو لیتے ہیں۔ یعنی کیا وحی اور الہام وہ ذریعہ علم ہے کہ جس کو قبول کر لینے سے اس وحی اور الہام کو ذریعہ علم ماننے والے تمام لوگوں میں اختلافات کا خاتمہ ہو جائے؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم جب وحی اور الہام کی بات کرتے ہیں تو وہ جو وحی اور الہام ہے، وہ جو صاحب الہام یا صاحب وحی ہے، تو اس شخص کا تو یہ دعویٰ ہے کہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، ٹھیک ہے، تو اس غیب سے
جو مضامین اس کے خیال میں آ رہے ہیں، جب ان مضامین کو الفاظ کا جامہ پہنایا جاتا ہے تو متن وجود میں آتا ہے، ٹیکس وجود میں آتا ہے۔ اب وحی اور الہام چونکہ ٹیکس پر مشتمل ہوتا ہے تو اس لیے متن کی تفہیم میں بھی اختلافات واقع ہوئے ہیں۔ آپ ان دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کر لیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، تو یہ چیز آپ کو قدر مشترک کے طور پر ہر جگہ نظر آئے گی کہ تمام مذاہب میں اس متن کی تفہیم میں بھی اختلاف رہا ہے۔ اچھا، اب اس کو کچھ لوگ بہت زیادہ معیوب سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بہت برا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہ ہم نے اگر وحی اور الہام سے جواب ملنے کے باوجود بھی اتنے اختلاف، مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی مسلمان اگر قرآن کو یا قرآن اور سنت کو سورس آف نالج مانتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بڑے اور بنیادی سوالوں کا میں سے بہت سارے سوالات جو دائرہ مذہب کے دائرہ کار میں آتے ہیں، تو ان کے جواب میں بھی اہل مذہب کا آپس میں اختلاف ہے، اہل اسلام کا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم آگے بات کریں گے کہ عہد صحابہ سے ہی اس چیز کی نظیر ہمیں ملتی ہے، تو پھر یہ کچھ لوگوں کے لیے اچنبے کی بات بن جاتی ہے کہ بھئی یہ تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوا، تو بھئی نہیں ہونا ہے نا، اختلاف تو رہنا ہے۔ یہی تو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ دیکھیں، صرف قرآن یا سنت یا کسی مذہبی متن کی فہم میں یا اس کی تفہیم میں ہی اختلاف نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آپ جو اعلیٰ جو متن ہم جس کو کہتے ہیں اعلیٰ اور عرفہ متن، ٹھیک ہے، اعلیٰ اور عرفہ جو چاہے وہ شاعری کی شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں ہو، اس کے اندر اختلاف ہے۔ یعنی وہ غیر الہامی متون کی بھی ہم بات کریں تو جب ان متون کی تشریح اور تعبیر کی گئی تو ان کے اندر شارحین کے درمیان اختلافات واقع ہوئے، صرف الہامی متن نہیں، غیر الہامی متن۔ لیکن غیر الہامی متن میں سے ہم اس متن کی بات کریں گے جس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اعلیٰ اور عرفہ متن، اعلیٰ اور عرفہ شاعری، اعلیٰ اور عرفہ نثر۔ اب یہ اعلیٰ اور عرفہ نثر یا متن یا شاعری کیا ہے؟ یعنی اعلیٰ اور عرفہ متن سے مراد یہاں پر ہم اس متن کو، اس نثر کو، اس شاعری کو لے رہے ہیں جس کے اندر انسان کے بڑے اور بنیادی سوالوں کے جوابات دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم اس کے لیے مولانا رومی کی شاعری کو دیکھیں یا غالب مرحوم کی جو شاعری ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو اسی انسانی بڑے سوالوں سے جس کا تعلق ہے، اس پہ آپ دیکھ لیں، صوفیانہ شاعری دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، اسی طرح علامہ اقبال کی شاعری کو بھی آپ دیکھ لیں، تو ان کے اندر اسی طرح آپ فلسفیوں میں دیکھیں کہ افلاطون سے لے کر آج تک جتنے بڑے فلسفی ایک تو ہوتے ہیں جو وہ فلاسفر جو مطلق فلسفی ہوتے ہیں اور جنہوں نے ایک فلسفی دی ہے نئی، ایک ہے ان کے شارحین اور ایک ہے فلسفہ پڑھانے والے ٹیچر اور اساتذہ، ایک ہے فلسفے کے طالب علم۔ تو یہاں پر جو مستقل فلاسفہ ہے، جن کے نام پہ مکاتب فکر، جن کے افکار کی بنیاد وجود میں آئے، جنہوں نے باقاعدہ فلسفے میں ایک نئے نظریات اور خیالات پیش کیے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کی جو عبارتیں ہیں، جو چیزیں انہوں نے اپنے فہم سے سمجھ کے بیان کی، اس کی جب تشریح کی گئی تو اس میں بھی اختلافات واقع ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ افلاطون کا دیکھ لیں، اور ان کا تو یہ دعویٰ نہیں تھا، ٹھیک ہے، نہ ہی ارسطو کا تھا، نہ ہیگل کا یہ دعویٰ تھا، نہ کسی اور بڑے فلسفی کا کہ وہ کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر الہام کا یا وحی کا کوئی نزول ہوتا ہے۔ وہ اپنی عقل اور فکر سے سوالوں کا جواب دے رہے تھے، لیکن جب ان کے متن کی تشریح کی گئی تو اس کے اندر بھی اختلافات واقع ہوئے۔ تو جو بھی اعلیٰ متن ہوگا، عرفہ متن ہوگا، تو جب اس کی تعبیر اور تشریح کی جائے گی تو وہاں پر آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس شخص کی گفتگو، شخص کے نظریات یا اس نے اپنے نظریات کو بیان کرنے کے لیے جن الفاظوں کا سہارا لے کے بیان کیا ہے، جب اس متن کی تعبیر اور تشریح اور تفہیم کا سلسلہ شروع ہوگا تو ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر اختلاف ہوگا، ایسا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا کچھ زیادہ حصے میں لوگوں کو سمجھنے میں اختلاف ہو، کسی کا کوئی کم حصہ ہو، تو بعین ہی یہی جو مسئلہ ہے وہ الہامی متون کا بھی، چونکہ وہ بھی اس زبان میں ہے جس زبان کا وہ صاحب الہام، جس زبان کے حامل ہے یا وہ جو ان کی زبان ہوتی تھی مادری، اسی میں انہوں نے وہ بات آگے بیان کی ہے۔ تو جب اس زبان کے اندر موجود اس متن کی تعبیر اور تشریح کا جب سلسلہ شروع ہوا یا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر اختلافات واقع ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے یا یہ ایک ناقابل برداشت بات نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، مسلمانوں کے اندر یہ جو ہے قرآن اور سنت کو
یا قرآن اور سیرت کو کہہ دیں، اس کو یہ لوگ اپنے مذہبی مسائل کے حل کے لیے ذریعہ علم مانتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں، جس پہ ہم آگے بات کریں گے. تو چلے، صرف قرآن کو ماننے والے یا قرآن اور سنت دونوں کو اپنے مذہبی مسائل کے جوابات کے لیے سورس ماننے والے مسلمانوں کو آپ دیکھیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جب انہوں نے اس متن کو اپنے سوالوں کے جواب کے لیے ذریعہ مان لیا، تو اس کے باوجود کتنے اختلافات واقع ہوئے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مسلم دنیا میں دو بڑے مسلم فرقے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اہل سنت اور اہل تشیع. دونوں قرآن اور سنت کو ماننے کے دعوے دار. ٹھیک ہے، سنت کی تعبیر، سنت کی تعریف میں تھوڑا سا اختلاف ہے. یعنی اہل تشیع کی ہاں معصومین کا قول بھی اس کو بھی وہ سنت میں شمار کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے ہاں ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو دونوں متفق ہیں نا. تو اس کے باوجود یہ دو بڑے فرقے بنے. پھر ہم اہل سنت کی بات کریں تو اہل سنت کے اندر جو فقہی مکاتب فکر وجود میں آئے، ٹھیک ہے، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، سلفی، یہ جو مکاتب فکر وجود میں آئے، یہ سب قرآن اور سنت کو سورس آف شریعہ، سورس آف دین مانتے، دین کو اخذ کرنے کا ذریعہ سمجھتے. اس کے باوجود یہ مکاتب فکر وجود میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور مکاتب بھی وجود میں آئے تھے. یہ تو میں ان مکاتب فکر کا نام لے رہا ہوں جس وقت موجود ہے اور جن کی اکثریت پوری دنیا کے اندر پائی جاتی ہے. ورنہ تو کوئی 28 کی تعداد، کچھ نے 20 کی تعداد بتائی ہے جو مکاتب وجود میں آئے. خود امام طبری کے نام پہ ایک مستقل ان کا اپنا مسلک تھا. تو سلفی مکتب ہم اس کا بانی ہم شیخ ابن تیمیہ کو قرار دے سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقہی مکاتب وجود میں آئے. اور اس کے بعد جو سنیوں کا جو کلامی جو پہلو ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی مختلف گروہ ہے. یعنی وہ اہل سنت والجماعت کے اندر آنے والے، مثال کے طور پر اشعری کو دیکھیں، ماتریدی ہے، اسی طرح حنبلی ہے، اسی طرح محدثین کا طبقہ ہے. تو یہ کلامی ان کا پہلو پہ مختلف مکاتب وجود میں آئے، اور سب کے سب قرآن اور سنت کو ہی ذریعہ علم مانتے ہیں، ذریعہ دین مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح صوفیانہ مکاتب فکر آپ دیکھ لیں، اس کے اندر قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، یہ مکاتب، یہ سلسلے موجود ہے. تو یہ سب اس متن کی تعبیر کے اختلاف کا نتیجہ ہے. اس کے فہم کی جو کوشش ہے اس میں جو اختلافات واقع، اس کی وجہ سے یہ مکاتب فکر وجود میں ہے. اسی طرح آپ اگر اہل تشیع دنیا میں دیکھیں تو اثنا عشری، اسماعیلیہ، زیدیہ، یہ تین بڑے فرقے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فرقے تھے جس کو ہم آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے. نوبختی کی کتاب فرق الشیعہ اور باقی جو مذاہب اور مسالک کے حوالے سے کتاب ہے اس کے اندر ڈیٹیل موجود ہے. تو ان کے ہاں یہ ہے. پھر اس کے بعد آگے اخباری اور اصولی کی تقسیم موجود ہے، حالانکہ دونوں قرآن اور سنت کو ذریعہ علم مانتے. اہل عرفان موجود ہے. اس کے علاوہ جو ان دو مستقل بڑے گروہوں کے علاوہ جو اور گروہ وجود میں آئے، اس کے اندر جبریہ ہے، قدریہ ہے، معتزلہ ہے، مرجیہ ہے، جہمیہ ہے. تو یہ سارے جو گروہ ہے یہ سب قرآن اور سنت کو یا قرآن کو سورس آف نالج مانتے تھے. اس کے باوجود فہم میں اختلاف. پھر ہمارے ہاں صرف قرآن کو ذریعہ علم ماننے والے لوگ وجود میں آئے، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ بھئی یہ جو اختلافات ہیں نا اس کو تو ختم ہونا چاہیے، اور حدیثوں کی موجودگی میں تو اختلافات ختم نہیں ہو سکتا. اچھا جی کیا کیا جائے؟ تو ان کا صرف قرآن کو سورس مانا جائے. تو اس کے اندر عبداللہ چکڑالوی صاحب کا گروپ آپ دیکھ لیں، اہل قرآن جو بات میں کہلایا. اسی طرح اس صرف قرآن کو ذریعہ سورس آف شریعہ ماننے والوں میں علامہ اسلم جراش پوری ہے، خواجہ احمد الدین مصری ہے، علامہ غلام محمد پرویز مرحوم ہے. تو یہ سارے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر بھی اختلافات ہوئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اہل سنت اور اہل تشیع، پھر ان دونوں کے اندر باقی ذریعہ گروہ، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے صرف قرآن کو ذریعہ علم مانا یا صرف قرآن کو سورس آف دین مانا، اس کے اندر بھی پھر گروہ ہوئے. اور پرویز صاحب کو اور اہل قرآن کے جو آپس میں اختلافات تھے، اور پرویز صاحب نے جو اہل قرآن کی تردید میں جو تحریریں ان کی موجود ہے یا ان کی گفتگو موجود ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے. حالانکہ یہ دونوں یہ دعویٰ کرتے کہ ہم صرف قرآن کو، روایات کو ہم مسترد کرتے. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں تو دبستان شبلی جس کو غامدی صاحب فرماتے ہیں، تو اس کے اندر بھی بڑے نامور لوگ ہیں. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ حمید الدین فراہی صاحب ہے، اس کے اندر اصلاحی صاحب ہے، خود غامدی صاحب ہے. تو ان تینوں کے بھی تعبیرات کے اندر اختلاف ہے. اصولوں میں متفق ہونے کے باوجود ذیلی تعبیرات کے اندر ان کے اندر بھی اختلافات موجود ہے. اسی طرح جو ہمارے ہاں آزاد خیال جن کو ہم مسلم مفکرین کہتے ہیں، اس کے اندر سید ابو الاعلیٰ مودودی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب ہے، مولانا وحید الدین خان مرحوم جن
کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا۔ دہلی میں انڈیا میں ہے راشد شاہ صاحب ہے، اس کے علاوہ ہمارے یہاں آغا شرف الدین صاحب ہے، آیت اللہ برقعی صاحب ہے، اسی طرح آیت اللہ الصادقی تہرانی صاحب ہے، آیت اللہ سید حسن الموسوی ہے۔ یہ آزاد خیال، ہم کیونکہ آزاد خیال ہم ان لوگوں کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو دو بڑے مکاتب اس وقت موجود تھے شیعہ اور سنی، وہ دونوں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح مہدی بازرگان صاحب کو آپ لے لیں، سید حسین نصر صاحب کو لے لیں، احمد الکاتب ہے، آیت اللہ حسین فضل اللہ صاحب ہے جن کی 25 جلدوں میں تفسیر موجود ہے، عبد الکریم سروش۔ تو یہ آزاد خیال اہل علم ہے۔ تو ان آزاد خیال اہل علم کے اندر بھی جو سورس جو ہے وہ صرف قرآن اور سنت کو مانتے ہیں یا صرف قرآن کو مانتے ہیں، تو ان کے اندر بھی فہم کا اور تعبیر کا اختلاف ہو۔ تو ہم آج کی ویلوگ میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک ہی ذریعہ علم کو اپنے بڑے سوالوں کے جواب کے لیے سورس ماننے کے باوجود بھی اختلافات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، یہ اختلافات رہیں گے۔ اور جو ذمہ داری ہے ہم انسانوں کی ہماری، تو وہ یہ ہے کہ ان اختلافات کو حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ مانتے ہوئے انسانی معاشرے کا اس کو قبول کیا جائے، اور ایک ہی ذریعہ علم کو مان کے اور پھر ایک ہی متن کو ذریعہ علم ماننے کے باوجود اس متن کی تفہیم اور تعبیر میں بھی اختلافات ہوئے، اور یہ اختلافات برقرار رہیں گے۔ تو صرف ایک ذریعہ علم کو یا صرف ایک متن کو ذریعہ علم مان لینے سے بھی اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ تو آج کی ویلوگ میں ہم اسی پہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ امید ہے میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا چکا ہوں۔